ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ضمیر علی بدایونی کا مضمون کافکا کا نظریہ فن منتخب کیا گیا ہے۔ کافکا کا نظریہ فن دریافت کے شمارہ نمبر 6 میں شائع کیا گیا، اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ضمیر علی بدایونی کا مضمون کافکا کا نظریہ فن، سماعت فرمائیے۔ وہ کبھی خوابوں میں پناہ لیتا ہے اور کبھی ماورائی علامتوں میں۔ وہ ایک ایسا فنکار ہے جو فطری دنیا کو وومٹ کر کے تزکیہ نفس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ راہبوں کا آئیڈیل تو ہو سکتا ہے، فنکار کا نہیں۔ اس کے نزدیک دنیا ایک جھوٹ پر قائم ہے۔ خاندان، دوست، معاشرہ اور سارے انسانی رشتے ایک جھوٹ پر قائم ہیں۔ صداقت کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ہر چیز بے معنی، بے مقصد اور مسخ ہو چکی ہے۔ بے معنی مصروفیت سے ہر چیز تھک چکی ہے۔ عقاب تھک چکے ہیں اور زخم بھی بیزار ہو کر سو چکا ہے۔ ہمارے چاروں طرف خوفناک اور مسخ شدہ دنیا موجود ہے، جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے سوائے انسانی داخلیت کے، جس کا ایک جمالیاتی مظہر آرٹ ہے۔ کافکا کے نزدیک آرٹ نجات کا واحد راستہ ہے، چونکہ وہ اس مسخ شدہ دنیا کو تباہ کر کے ایک نئی دنیا کی تعمیر کا خواب دیکھتا ہے۔ وہ اس آرٹ کا قائل ہے جو اس بدحیت، بے معنی اور مسخ دنیا سے نجات کی ضمانت دے سکے۔ اسے آرٹ کی روح میں وہ آگ نظر آئی جو اس بدصورت دنیا کو نگل سکتی ہے اور حقیقت کے مکروہ چہرے پر ایک نقاب ڈال سکتی ہے۔ یہ آگ اس توہم کے کارخانے کو جلا کر خشک و خاشاک میں تبدیل کر سکتی ہے۔ آگ دراصل کافکا کی داخلیت کے جہنم کا ایک خوبصورت لیکن دہشت ناک استعارہ ہے۔ یہ آگ صرف آگ نہیں بلکہ حقیقی دنیا کی بازیافت بھی ہے۔ کافکا کا نظریہ فن حقائق کی دنیا سے سروکار نہیں رکھتا، وہ حقیقت کا ایک نیا تصور پیش کرتا ہے۔ وہ گناہ آدم کا فنکار ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مذہبی شعور سے بہرہور ہونے کے باوجود فلسفیوں کے قافلے میں شامل ہو کر گمشدہ معنی کی تلاش میں سرگرداں نظر آتا ہے۔ وہ اپنے مسائل میں اس قدر الجھا ہوا فنکار ہے کہ اجتماعی شعور کا سایہ بھی اس کے فن پر نہیں پڑتا۔ اس کے نزدیک انسان ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ کوئی مسیحائے نفس اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اپنی کہانی دیہاتی ڈاکٹر میں کافکا اس ناقابل علاج بیماری کی نشاندہی کرتا ہے اور مسیحاؤں کی بے بسی کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتا ہے۔ کافکا کا نظریہ فن اس کے فن سے جنم لیتا ہے اور اس کا فن اس کے نظریہ فن سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں انسانی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ کافکا کا تصور فن ناول کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں انسان کا ایک نیا تصور اور اس کے مستقبل کے بارے میں ایک دائمی مایوسی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس کی تکنیک عہد نامہ عتیق کی یاد تازہ کر دیتی ہے، لیکن اس کا فن جدید عہد، جدید فن اور نئے شعور کی سب سے وقی علامت بھی ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ کافکا کے فن کے معنی اس کے شعوری مفہوم سے بہت آگے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایسا مسافر ہے جو علامتوں کے جنگل کے دائمی سفر پر روانہ ہو چکا ہے، جس کا ہر قدم اسے منزل سے دور لے جاتا ہے۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا مسافر ہے جو منزل کے فریب سے آزاد ہو چکا ہے۔ کافکا
علامتوں کی پر اسرار دنیا کے مشاہدے میں گم ہو چکا ہے اور فن ان علامتوں کے اسرار فاش کرنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ وہ اس مابعد الطبیعیاتی طلسم کا ایک حصہ ہے جو ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ کافکا کی ایک کہانی ایک بھوک فنکار، ہنگر آرٹسٹ، جدید آرٹ کے المیہ کا شاہکار اور علامت کی تخلیق کا نقطۂ عروج ہے، جو کافکا کے نظریہ فن میں ایک نئی جہت کا اضافہ ہے، جس میں دنیا کو ایک سرکس کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سرکس میں فنکار اپنے بھوکے رہنے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ لوگ اور بچے آتے ہیں اور بھوک فنکار کے فن کا مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ وہ محافظوں کی کڑی نظر سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بچ سکتا۔ جب بھوک فنکار دنیا کو الوداع کہتا ہے تو اس کے بعد پنجرے میں ایک چیتا آ جاتا ہے، بھوک فنکار کی ضد یعنی اپوزٹ۔ اپنی اس کہانی میں کافکا نے روح اور جسم کے تضاد اور انسانی رشتوں کی پامالی اور بدحیتی پر گہرا طنز کیا ہے۔ روح اپنی تمام تر الوہیت کے باوجود مادی دنیا سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی توانائی اور غذا اسی مادی اور بدحیت دنیا سے حاصل کرتی ہے، جو اس کی ضد ہونے کے باوجود ناگزیر ہے۔ یہ کافکا کی آخری کہانیوں میں سے ایک ہے جس میں کافکا کا تصور حقیقت وسعت پذیر نظر آتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جو روحانیت مادے کی نفی کرتی ہے وہ مادی دنیا سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتی، بلکہ یہ اس کی توانائی کا ایک سرچشمہ بھی ہے۔ ان لوگوں کے معاشرتی رویوں پر کڑی تنقید ہے جو فنکار کے فن سے زیادہ اس کی بے سر و سامانی پر نظر رکھتے ہیں اور اسے جسمانی خوشحالی حاصل نہیں کرنے دیتے، بلکہ اس کی بھوکے رہنے کی صلاحیت سے اس کا مرتبہ متعین کرتے ہیں۔ کافکا کی طرح غالب کے ذہن میں بھی یہی سوال پیدا ہوا تھا۔ شوق ہر رنگ رقیب سرو سما نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ بے سر و سامانی اور فنکار کو لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے۔ وہ جتنا محروم ہوگا اتنا ہی بڑا فنکار خیال کیا جائے گا۔ معاشرے کی غالب قوتیں اس فریب میں فنکار کو مبتلا کرنا چاہتی ہیں کہ اسے مادی آرام و آسائش کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی فاقہ کشی ہی اس کے آئینہ فن کی جلا ہے۔ اس کہانی کے ذریعے کافکا نے معاشرے کے عمومی اور ظالمانہ رویوں پر بھرپور وار کیا ہے۔ اپنے آخری دور میں کافکا اس فن کا قائل ہو چکا تھا جو حقیقت اور زندگی سے اپنا رشتہ برقرار رکھتا ہے اور حقیقت کے مثبت رول کو تسلیم کرتا ہے، اور جو فن انسانیت کے دکھ کا اظہار نہیں کرتا وہ نامکمل و ناتمام ہے۔ آج ہم کافکا کے نظریہ فن کو ایک مختلف تناظر میں دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیں سماجی جھوٹ کے علاوہ مابعد الطبیعیاتی جھوٹ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا فن انسانی داخلیت میں پوشیدہ گہری معنویت کا سراغ لگانا چاہتا ہے، اور یہی اس کے نزدیک فن کا حقیقی منصب ہے۔ اس نے اپنے عہد کے ظلم و جبر کے خلاف کچھ اس طرح احتجاج کیا ہے کہ وہ انسانی فطرت کے خلاف کبھی نہ ختم ہونے والا احتجاج بن گیا ہے۔ کافکا کا احتجاج انسانی فطرت سے آگے بھی جاتا ہے۔ وہ ماورائی قوتوں کے پر اسرار رویوں پر بھی احتجاج کرتا ہے۔ کائنات اور انسانی فطرت میں مثبت پہلوؤں کی تلاش اس کے فن کا ایک اہم حصہ ہے۔ کافکا خیر و شر کی روایتی تقسیم کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کی تعبیر مختلف ہے۔ وہ فطری معاشرتی دنیا کو بجائے خود شر قرار دیتا ہے اور ناگزیر بھی۔
شر کو انسانی روح کے ارتقاء میں وہ ایک لازمی مرحلہ قرار دیتا ہے۔ وہ خیر و شر سے اپنے فن اور نظریہ فن کے تاروپود بنتا ہے اور انہیں انسانی صورتحال کے آفاقی منظر کا ایک حصہ بنا دیتا ہے۔ وہ مادی دنیا کے وجود سے خوفزدہ بھی ہے اور گریز پا بھی، لیکن تمام فراریت پسندوں کے موقف کے برخلاف وہ مادی دنیا کو ناقابل فرار بھی قرار دیتا ہے، اور یہی اس کے نظریہ زندگی اور نظریہ فن کا وہ انفرادی پہلو ہے جو اس کے ویژن کا سرچشمہ ہے۔ وہ فن کو ایک ایسی آگ قرار دیتا ہے جس میں اشیاء جل کر دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی فن عالم اشیاء کو مطلق طور پر تباہ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ ناقابل فرار ہیں اس لیے کہ وہ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ اشیاء خیالی ہوں یا مادی، ان کے دوبارہ پیدا ہونے کا نام تخلیق یا فن ہے۔ گویا فنی تخلیق ہیئت کی تبدیلی ہے، یعنی فنکار فطرت کی اپنی ہیئت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ فطرت کے خام مواد سے وہ اپنی ہیئت کی صورت گری کرتا ہے، یعنی فطرت کی تشکیل نو، ایک نئی فطرت کی تخلیق، ایک نئے عالم کی آفرینش، ایک نئی دنیا کی پیدائش، یعنی عالم تمام حلقہ دام خیال بن جاتا ہے۔ کافکا کے نزدیک فطری دنیا ہر لمحے دم توڑتی رہتی ہے اور فن ہر لمحے زندہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ابن العربی کے تجدد امثال کی ایک جمالیاتی تعبیر ہے، کیونکہ کافکا بھی عالم صفات سے عالم ذات کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہی کافکا کا فن اور فلسفہ فن ہے۔